والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے محنت میں عظمت ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب تم نماز ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ کس غرض سے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، فرمایا مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور رزق تلاش کرنا یہ سب سے زیادہ دین کے اندر محبوب عمل ہے۔ اور آج کل محنت سے دل چرانے لوگ لگ گئے۔ کسی نے جو ہے وہ گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیا، کسی نے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا اپنے نصیب کو جو ہے وہ اسی کی طرف مائل کر لیا، اور کسی نے کسی کے ماتحت رہنے کی سوچ کو جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لیا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، فلاں میری کفالت کر رہا ہے تو لہٰذا بس میں بیٹھ جاؤں، وہ میری کفالت کرتا رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آج ہم سہارے کے عادی ہو گئے، ہم محنت سے جی چرانے لگ گئے، سہارا تلاش کرنے لگ گئے، کسی کو جا کے اپنا دکھڑا سنا کے ہم اس کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے لگ گئے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا، فرمایا خود محنت کرو، محنت کے اندر ہی عظمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں آج در بدر جو ہے وہ سوالی پھرتے نظر آتے ہیں۔ گداگری کا پیشہ عام ہو چکا ہے، اور پیشہ ور فقیر ہر گلی، ہر چوک، ہر محلے میں آپ کو مل جائیں گے، اور مختلف انداز لوگوں نے جو ہے وہ مال کو اکٹھا کرنے کا بنا لیا۔ کسی جگہ دیکھو تو چندہ مانگنے کے لیے لوگ باکس بنا کر جو ہے وہ گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کسی نے کہا تھا نا کہ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، بھیک اسے دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ فرمایا رب کائنات نے جب رزق دینے کا وعدہ کر لیا، پھر محنت ڈوب کر رزق وہ ذات دینے والی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلایا، فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ یعنی ہاتھ پھیلانا سب سے یہ برا پیشہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سہارا نہ ڈھونڈو، دوسروں کا سہارا بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی سہارا ڈھونڈنے سے بہتر یہ ہے کہ خود کسی کا سہارا بن جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت حسن بصری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ اب وہ نوجوان کو حضرت حسن بصری جو ہیں وہ ایک بات کی مثال دے کے نا اس کی توجہ چاہ رہے تھے اور اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جوان سن، ایک شیر ہے، شیر نے شکار کیا، شکار کر کے اس کا کچھ گوشت کھا لیا، جو گوشت بچا اس نے اپنے منہ سے پکڑ کر جو ہے وہ پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اب کہا وہاں جا کے دیکھا تو ایک نابینا لومڑی تھی، نابینا لومڑی۔ اب اس کو جو ہے وہ بقیہ گوشت اس نے جا کے دے دیا۔ اب وہ جوان بول کے کہتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ گھر میں ہی بیٹھ جائے، کسی جگہ بیٹھ جائے، رزق کا وعدہ اس مالک نے کیا ہے، اگر وہ لومڑی کو دے سکتا ہے تو انسان کو نہیں دے سکتا۔ تو حضرت حسن بصری نے بڑی حسین بات کہی، فرمایا تیری سوچ پہ قربان جاؤں، لومڑی بننا تو پسند کرتا ہے، شیر بننا کیوں نہیں پسند کرتا؟ کل لومڑی نہ بن، شیر بن، تاکہ تجھ سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بیٹھنے سے رزق تو مل جائے گا،
فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کمانے کے لیے نکل، کیونکہ محبوب کا فرمان ہے القاسم حبیب اللہ، مزدوری کرنے والے کو رب اپنا حبیب بنا لیا کرتا ہے۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا ایک شخص بڑی چستی کے ساتھ گزرا۔ اب کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو ہے جس چستی سے جا رہا ہے، فرمایا اگر تو ریاکاری، تکبر، مال کو اکٹھا کرنے کی غرض سے یہ تیز تیز جا رہا ہے تو فرمایا یہ شیطان کے راستے پر ہے۔ فرمایا اگر اس کا تیز چلنا جو ہے، تیز چلنا اپنے بچوں کے لیے رزق مانا ہے تو فرمایا یہ رب کے راستے پہ ہے۔ اس کا تیز جانا اگر اپنے ماں باپ کے لیے مال اکٹھا کر کے لانا ہے تو فرمایا یہ رب کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کا یہ تیز جانا کسی نیکی کی وجہ سے ہے کہ مال اکٹھا کر کے محبوب علیہ السلام کی امت کا بھلا کرے گا تو فرمایا پھر بھی رب کے راستے کے اندر ہے۔ یعنی بات سبھی نبی علیہ السلام نے جس چیز کا ہمیں سبق دیا وہ نیت ہے کہ انسان جس نیت کے ساتھ نکلے گا رب کائنات اسے ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مال بڑا سرسبز ہے، مال بڑی میٹھی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو تو اس کے اندر رب برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہ ہو، انسان کے پاس کثرت ہو تو فرمایا رب برکت کو کھینچ لیتا ہے، کثرت کے ہوتے ہوئے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا نظر آتا ہے۔ آج نوجوان اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کرے، آج کا نوجوان اسی لیے کمزور ہو گیا کہ دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے، فرمایا گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے۔ فرمایا اگر سر اونچا کرنا ہے تو مانگ نہیں بلکہ محنت کر۔ تو ڈاکٹر اقبال بول اٹھے، کہا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تواضع میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تواضع میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردار۔ کہا فقیری اختیار کر، اس امیری سے فقیری بہتر ہے جو در بدر کی ٹھوکریں امیری تجھے کھلا رہی ہے نا، اس سے بہتر یہ فقر تلاش کر، فقر اپنے اندر اپنا لے اور رزق کی تلاش میں نکل جا، رب تجھے تاج سردار عطا فرمائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، کشکول طلب دراز کرتا ہے، وہ کمزور لوگوں میں سے ہوتا ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنی خودداری کا سودا کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص یہ طریقہ اپناتا ہے فرمایا وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، اپنے وقار کی دھجیاں اڑا دیتا ہے اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلانا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے فرمایا رب رسول کے ہاں جو ہے وہ اپنی گردن کو جھکا دینا اور رب سے جو ہے وہ رو رو کے مانگنا۔ اور یاد رکھنا کہ اچھے تاجر وہ نہیں ہوتے کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑے خرچے کے اندر جو ہے وہ مینج کرنا آتا ہے، ضروریات زندگی کو اپنے اس حساب سے ڈھالنا آتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں محنت کریں، محنت کریں۔ خالی گھر بھی ہونا تو ہم کہتے ہیں یہ خالی گھر ہے، اس کے اندر سایہ ہو گیا، یہ بلب بڑا ہے، اس کے اندر جادو جنات ہے، لیکن اگر ذہن خالی ہو جائے تو اس ذہن کے اندر پھر شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ اس لیے محنت کیجیے۔ اور ترمذی کی حدیث پاک ہے، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ تاجر ہو، تاجر وہ تجارت کے اندر سچ بولے، فرمایا قیامت کے دن رب صدیقین شہداء میں سے اسے اٹھائے گا، اسے وہ درجہ عطا فرمائے گا جو صدیقین اور شہداء کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، رب دکانوں پہ بھی مل جاتا ہے جب بندہ تجارت اس انداز میں کرے جو کملی والے مصطفیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ اور کملی والے مصطفیٰ کے غلاموں، موچی تھا، ایک موچی، رب نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اب ایک بندے نے موچی سے پوچھا کہ تو جو ہے وہ جوتے گانٹتا ہے، تجھے رب کیسے مل گیا؟ اس نے کہا کہ رب مجھے ایسے ملا کہ جب میں اپنے کام پہ آتا ہوں نا، میں اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہوں، یہ نیت لے کے بیٹھتا ہوں کہ جس محبوب کا میں امتی ہوں نا، جو میرے پاس کام کروانے کے لیے آئیں گے وہ بھی میرے محبوب کے امتی ہوں گے، تو لہٰذا میں ان سے دغا بازی نہیں کرتا، ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ فرمایا اور تو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے،
فرمایا یہی میری نیک نیتی تھی، رب نے مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اسی طرح بغداد کا درزی تھا، ایک بغداد کے اندر رہنے والا، اب وہ کھوٹے سکے بھی لیتا تھا۔ اب ایک دن ایک شخص اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے آیا تو اس بغداد کا جو درزی تھا اس کا بیٹا بیٹھا تھا دکان پہ، اس نے نکال کے کھوٹے سکے دیے۔ وہ بیٹا کہنے لگا، کہا ارے آنے والے، میرا باپ تم سے کھوٹے سکے لیتا رہتا ہے لیکن میں نہیں لوں گا، یہ پکڑو لے جاؤ۔ اب ادھر سے وہ جوان چلنے لگا نا تو ادھر سے وہ بغداد کا جو درزی تھا وہ آ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کپڑے اٹھانے گیا تھا، تیرے بیٹے نے جو ہے مجھ سے کھوٹے سکے نہیں لیے۔ فرمایا اس نے کھوٹے سکے پکڑے، کہا آ تجھے میں سوٹ اٹھا کے دیتا ہوں، کہا گلے کے اندر رکھ لیے۔ اب وہ بیٹا اس کا کہتا ہے میرا باپ کرتا کیا تھا کہ شام کے وقت گلے سے کھوٹے کھوٹے سکے نکالتا تھا، اس کو ایک تھیلی میں ڈالتا تھا اور دریا میں جا کے پھینکاتا تھا۔ میں نے کہا ابا جی اتنی تو کمائی بھی نہیں ہوتی کہ کھڑے سکوں سے ہمارا گزارا نہیں چلتا اور کھوٹے سکے آپ جو ہے وہ لے کے سوٹ سلائی کر کے دے دیتے ہو۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا کہ میں کھوٹے سکے اس لیے لیتا ہوں کہ میں مخلوق خدا کا بھلا کرتا ہوں کہ یہ بندے بھی تو محنت اور مزدوری کر کے کماتے ہیں نا، ہم بھی محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر میں ان سے کھوٹے سکے نہ لوں تو یہ کسی ویس اور دکاندار کو جو ہے وہ دا لگا کے اپنے کھوٹے سکے دے آئیں گے، اور ہمارا تو گزارا الحمدللہ چل رہا ہے، اگر وہ کسی غریب دکاندار کو دے آئیں گے تو اس کے گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا؟ اور ابا جی پھر وہ کھوٹے سکے ہم بھی تو چلا سکتے ہیں نا، ہم کیوں نہیں چلاتے؟ کہا ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو کہا پھر اسی لیے میں ان کھوٹے سکوں کو اٹھا کے دریا کے اندر پھینکا تھا۔ یعنی آج ہمارے اندر وہ سوچ وہ احساس نہیں ہے، محنت سے ہم نے جی چرانا شروع کر دیا۔ رب کائنات کے پیارے محبوب کے غلاموں، محنت کرنے سے رب بہت نوازتا ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ آج ہم سست ہو گئے۔ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جوانوں سے عرض ہے کہ کمزوری کو چھوڑیں، اپنے اندر چستی لائیں اور سستی کو چھوڑیں، تازہ دم ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر ہوگا کیا؟ کہا جذبہ تو اپنے اندر پیدا کر، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کہا ایک دفعہ نکل تو صحیح نا رب کے راستے میں، محنت کرنے کے لیے نکل تو صحیح، پھر رب کائنات کیا سے کیا عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سے کون سے شخص زیادہ پسند ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ شخص جو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں، جو کما کے لاتے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ کمائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پاؤں سے چل کے جاتے ہیں، ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں، اور کہا کہ ان کے جسم پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، اور فرمایا رب انہیں اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو بندہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے نا رب اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے رب معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی رب اتنا کریم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر میں اعلان فرمایا مال لاؤ ضرورت بہت ہے۔ اب سارے صحابہ سے جو بن پڑتا تھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و سرکار کے ایک غریب صحابی تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے ساری رات مزدوری کی، ساری رات۔ اب مزدوری کر کے 6 سیر جو ہے وہ کھجوریں ملی، 6 سیر، اور آپ نے 3 سیر کھجوریں جو ہیں وہ گھر میں دی کہ اس سے گزارا کرو، اور 3 سیر کھجوریں لا کے نا بارگاہ مصطفیٰ میں جب پہنچے تو دیکھا کہ صحابہ کرام نے تو بہت زیادہ مال دیا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک صحابی وہ بھی تھے جن کا نام ثابت بن قیس تھا، انہوں نے 1000 من کھجوریں جو ہیں وہ اس موقع پر دی تھی، 1000 من۔ اب کہا میں نے سمجھا 1000 من دینے والی یار یہ شخصیت ایک طرف ہے، میری چند سیر کھجوروں کا مصطفیٰ کیا فرمائیں گے؟ کہا میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا۔ تو کہا کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا آگے آ جاؤ وکیل، آگے آ جاؤ۔ یعنی مزدور کی مزدوری کی مصطفیٰ نے لاج کتنی رکھی ہے۔ فرمایا مجھے آگے بلایا کملی والے مصطفیٰ نے، فرمایا لاؤ کیا لائے ہو؟ کہا میں نے وہ چند سے کھجوریں جو تھی وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی۔ کہا کملی والے مصطفیٰ نے وہ کھجوریں وہ سارے ڈھیر سے علیحدہ نہیں رکھی، فرمایا ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا، میری کھجوروں کو مصطفیٰ نے سب کے اوپر ایسے رکھے۔
یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محنت کے اندر عظمت۔ آج اپنے آپ کو محنتی بنائیں، کام سے جینا چرائیں، اور در پہ جا کے بھیک نہ مانگیں، بلکہ مانگنا ہے تو اسی ذات سے مانگیے جو سب کو عطا کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل ہمیں صرف اپنے در کا سوالی بنائے، اپنے در کا سوالی، اور دنیا داروں سے مانگنے کی نوبت ہی نہ آنے دے رب کائنات۔ اور رب کائنات ہر بندے کو اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے، اور عطا کرنے کے بعد حوصلہ بھی عثمان غنی جیسا عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں رب لم یزل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں دین کے ساتھ محبت اور لگن کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔